إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس کا عنوان ہے میزان میں سب سے وزنی چیز کیا ہوتی ہے۔ اس کا ایک حصہ ہم پہلے سماعت کر چکے ہیں۔ اس عنوان کا اس باب کا ایک دوسرا حصہ کہ وہ کون سے اعمال، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین کی قائم کردہ ترازو میں، میزان میں وزنی قرار پائے گی۔ اس سے متعلق ہم قرآن پاک کی کچھ آیتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث سماعت کرتے ہیں۔ تکمیل ایمان کے لیے، ایمان کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس بات پر ایمان رکھے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آدمی کے لیے جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے کے لیے میزان لگائے گا، اور اس کا لگنا یہ حق ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا اور کرے گا نہیں۔ یعنی میزان کا قائم ہونا، ترازو کا قائم ہونا یہ حق بات ہے، اور پھر نیکیوں کے بھاری پڑنے والا کامیاب اور برائیوں کے بھاری پڑنے والا خائب اور خاسر ہوگا، ناکام ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور اس روز اعمال کا تولنا یہ برحق بات ہے، تو جن لوگوں کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں، اور جن لوگوں کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین کا فرمان اس طریقے سے ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو کھڑا کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا حاضر کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامت عراۃ حفاۃ غرلا، کہ قیامت کے روز لوگوں کو میدان محشر میں ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بے ختنہ اکٹھا کیا جائے گا۔ تین باتیں اس حدیث میں ہیں کہ عراۃ حفاۃ غرلا، کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، تب تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، اس وقت پردے کا کیا حال ہوگا؟ یعنی شرم اور حجاب یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ شرم اور حجاب یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے سطر کو کھولنا نہیں چاہتا۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ فیشن کے نام پر آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے سطر کو کھول کر گھوم رہے ہیں، یہ کھلی بے حیائی ہے۔ لیکن اسلام کے اندر کبھی بھی کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی کسی نے یہ بات پسند نہیں کی کہ ہم سطر کھول کر گھومیں۔ بہت سارے لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، اور اسلام نے بھی، شریعت نے بھی، دین میں بھی اس کو عیب سمجھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں اور سطر کے ڈھانکنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے نوجوان لڑکے ہیں کہ جو سجدہ کرتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے، ان کو احساس تک نہیں۔ سجدہ کر رہے ہیں، سطر کھول رہا ہے، رکوع کر رہے ہیں، سطر کھول رہا ہے، یا اگر سطر نہ بھی کھلے تو ایسا لباس پہن کر نماز کے لیے آ رہے ہیں کہ جو اعضائے جسم کو نمایاں کرتا ہو، یعنی کوئی نائٹ پینٹ پہن کر نماز کے لیے آ رہا ہے۔ ایسا لباس پہن کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا یہ نہایت ہی بے ادبی کی بات ہے۔ ہاں، اگر تم وہ لباس پہن کر اپنے قریبی رشتہ دار کے فنکشن کے اندر جا سکتے ہو، اگر تم شادیاں اس لباس کے اندر اٹینڈ کر سکتے ہو تو پھر تمہارے نزدیک وہ زینت کا لباس قرار پا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ لباس
تمہارا گھر کا بیڈ روم کا لباس ہے، تم اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر وہ لباس پہن کر آئے، تو نہایت ہی غلط بات ہے۔ تو یہ ایک حجاب کی بات تھی، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول پردے کا کیا ہوگا، یعنی جب سب ننگے بدن ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کے وہاں پر رہیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن مصروفیت ہی اتنی ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی جرأت نہیں ہوگی، یہ فرصت ہی نہیں ملے گی، یعنی کہ اتنے باریکی سے کسی کی طرف دیکھے کہ اس کے جسم پر کون سے رنگ کا کپڑا ہے، کیسے ڈیزائن کا کپڑا اس نے پہنا ہے، کیا کون سا زیور اس نے پہنا ہے، کون سا جوتا اس کا ہے، کون سا چشمہ لگایا ہے، یہ تو سب دنیا کے چوچلے، یہ سب دنیا کے چوچلے۔ وہاں پر کسی کو اتنی فرصت نہیں ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے کہ فرصت نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر کسی کو فرصت نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر فکر اتنی لاحق ہوگی کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے، میرا کیا حال ہونے والا ہے، اس کے بارے میں مجھے اطلاع نہیں ہے، گمان نہیں ہے کہ میں کامیاب ہونے والا ہوں یا ناکام ہونے والا ہوں۔ یہ فکر کے اندر آدمی اتنا مستغرق رہے گا کہ اپنے جسم کا، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ اپنے انگلیوں کو، ہاتھوں کو یہاں تک کہ چبا ڈالیں، جسم لباس کی اور جسم کی بات تو دوسری، انگلی منہ میں ڈال دی، انگلی کو چباتے چباتے یہاں تک کہ ہاتھ چبا دیے۔ اللہ رب العالمین کی اس وقت کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو سچویشن لوگوں کی ہونے والی ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ کسی کو احساس نہیں ہوگا۔ تو یہی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مصروفیت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشر الصحائف فیہا مساقل الذر و مساقل الخردل، نامہ اعمال کے حصول میں جن میں ذرہ اور رائے کے برابر وزن کے اعمال موجود ہوں گے۔ جب آدمی اپنے زندگی کی کتاب دیکھے گا، نامہ اعمال، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی تم نے دنیا میں گزار کر گئے ہیں وہ شروع سے لے کر آخر تک کے اللہ رب العالمین نے ریکارڈڈ رکھا ہے۔ ہم یہاں پر جس گھڑی بیٹھے ہیں یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم باہر اٹھ کر جائیں گے وہ بھی ریکارڈ ہے، ہم بستر پر لیٹیں گے وہ بھی اللہ کے پاس ریکارڈ میں، وہاں پر بستر پہ لیٹ کر اگر ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو وہ نامہ اعمال کے اندر درج ہے کہ فلاں دن، فلاں وقت، فلاں گھڑی، فلاں ساعت میں، فلاں رات کے اندر اے بندے تو نے سبحان اللہ کہا تھا، یہ اس کا ثواب، اور تو نے تنہائی میں یہ گناہ کیا تھا، یہ اس کا وبال ہے، یہ اس کا گناہ۔ تو نامہ اعمال کے حصول میں جن میں ذرہ برابر اور رائے کے برابر وزن کے اعمال موجود ہوں گے، اس لیے انسان مصروف رہے گا، کسی کی طرف دیکھے گا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعدہ فإن شبعہ وریہ وروثہ وبولہ فی میزان یوم القیامہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اس کے وعدوں کو سچا جانتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا رکھے گا تو اس گھوڑے کا کھانا، اس کا پینا، اس کی لید اور اس کا پیشاب قیامت کے دن مجاہد کے ترازو میں رکھے جائے گا۔ گھوڑے کی گندگی کو اس ترازو میں رکھا جائے گا، لید کو، جس نے اس کو پالا کس نیت سے پالا، اس کے نیت کے اوپر اس کو ثواب اور اس کو اجر ملے گا، یہاں تک کہ وہ بھی ترازو میں رکھے جائے گی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا اور اس نے عرض کیا کہ میرے غلام مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، لہذا میں انہیں گالیاں دیتا ہوں اور مارتا ہوں، مجھے بتائیے کہ میرا اور ان کا کیا حال ہوگا۔ جس کو اپنے زندگی کی کتاب کی فکر لاحق ہوتی ہے، میدان محشر کی جس کو فکر دامنگیر ہوتی ہے، وہ دربار رسالت میں سوالات کیسے کر رہا ہے اور ہمیں کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول مجھے بتلائیے کہ غلام میرے ساتھ خیانت کا معاملہ رکھتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، تو میں ان کو گالیاں بھی دیتا ہوں، مارتا بھی ہوں، برا بھلا بھی کہتا ہوں، آپ بتائیے کہ میرا اور ان کا حال کیا ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خیانت، نافرمانی اور جھوٹ بولنے کا تمہاری سزا سے تقابل کیا جائے گا، دونوں کے معاملے کو گنا جائے
جھوٹ بولا تو اس کا کتنا وزن تھا، اب تم نے مارا تو اس کا کیا وزن تھا، انہوں نے خیانت کی تو اس کا کیا وزن تھا، تم نے ڈانٹا اور گالی دی تو اس کا کیا وزن تھا. تو یہ سب وزن کیا جائے گا. تو اگر سزا ان کے جرموں کے مطابق ہوئی تو تم اور وہ برابر ہو گئے، نہ ان کا تم پر حق رہا اور نہ تمہارا ان پر. اگر تمہاری سزا کم ہوئی تو یہ تمہاری فضیلت کا باعث ہوگا، یعنی انہوں نے زیادتی کی لیکن سزا تم نے کم دی تو یہ تمہاری فضیلت کا باعث ہوگا. اور اگر تمہاری سزا ان کے جرموں سے بڑھ گئی، اگر تمہاری سزا ان کے جرموں سے بڑھ گئی تو تم سے بدلہ لیا جائے گا. پھر وہ شخص روتا چلاتا ہوا وہاں سے چلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا، کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو اسے بھی ہم لے آئیں گے اور ہم ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے. تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے اور اپنے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھتا کہ انہیں آزاد کر دوں، میں آپ کو گواہ بنا کر انہیں آزاد کر دیتا ہوں. یعنی جتنے غلام اس کے معاملات میں تھے جن کے وہ جھوٹ بولنے کا، خیانت کا اور نافرمانی کا شکوہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر وہ کہتے کہ اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بنا کر انہیں آزاد کر دیتا ہوں. یعنی میں چاہتا ہوں کہ کل اگر میزان عدل لگے اور میرے معاملات کو، میرے اعمال کو تولا جائے تو میں فضیلت کا باعث بن سکوں اور فضیلت مجھے حاصل ہو. میزان کے ہونے پر ایمان لانا یہ تکمیل ایمان میں سے ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالجنہ والنار والمیزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان میں سے یہ ہے کہ تو اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور جنت اور جہنم پر بھی ایمان لائے، اور میزان پر ایمان لائے، موت کے بعد زندہ ہونے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے. یہ ایمان کے ارکان میں سے ہیں اور ایمان کے شرائط میں سے ہیں. جس کا میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب اور جنت میں، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ ناکام اور دوزخ میں جائے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. وہ دل پسند عیش میں ہوگا، دل پسند عیش یعنی انسان کی چاہت والی عیش، اور جس کے وزن کے اندر اعمال بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش کے اندر ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کو حاویہ کے اندر ڈالا جائے گا. اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو حاویہ کیا ہے؟ تو حاویہ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، یعنی ایک قسم کی آگ کو اللہ نے خصوصی نام دیا ہے حاویہ. حاویہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جو جوش مار رہی ہے. اب جس کو اللہ رب العالمین دہکتا ہوا کہتے ہیں تو اس کی دہکنا کیسا ہو سکتا ہے یہ ہم گمان کر سکتے ہیں، اور وہ انسان اس کو دیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے جس کو اس کے اندر ڈالا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور اس باب کے اندر اور بھی کچھ حدیثیں ہیں اور قرآن کی آیتیں ہیں، انشاءاللہ ہم کل کے درس میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جنت کا سوال کرنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق پر ہدایت بخشے، اور ہمارے نام اعمال کو اللہ رب العالمین نیکیوں سے بھر دے، نیکیوں سے پور کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.